नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 15वें पारे का आगाज़ करते हैं और इसमें अमल की जो आयत हैं वो हम देखते हैं। आयत नंबर 1 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र क्यों करवाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र करवाने का मकसद ये था कि अल्लाह अपनी निशानियाँ दिखलाए। जन्नत और दोज़ख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया ताकि लोगों को जाकर बताएं और लोगों के ईमान की पुख्तगी भी देखना थी कि लोग यकीन करते हैं कि नहीं करते। आयत नंबर 2 में बनी इसराइल को क्या हदायत दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी और बनी इसराइल के लिए ये तौरात हदायत का ज़रिया बनाई और एक माबूद यानी अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया। आयत नंबर 7 में है, इस आयत में हमारे लिए एक सबक है। अगर हमने अपनी इस्लाह ना की तो दूसरी अक़वाम हम पर मुसल्लत हो जाएंगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा और बुराई का इंजाम भी बुरा है। आयत नंबर 9 में, इस आयत में हमारे लिए एक पैगाम है कि इस किताब यानी कुरान की तरफ हम रजू करें। कुरान सीधी राह दिखाता है, अपने अमाल की इस्लाह करें और नेक अमल करने वालों के लिए आखिरत में बड़ा अजर है। आयत नंबर 11 में, इस आयत में इंसान को किससे ताबीर किया गया। इंसान को जल्दबाज कहा जा रहा है कि वो हर मामले में जल्दी करता है और अपने लिए शर मांगता है जिस तरह भलाई मांगनी चाहिए उसको। आयत नंबर 15 में बताया जा रहा है कि किसी बस्ती को तबाह करने से पहले अल्लाह ताला का क्या असूल है। अल्लाह हर कौम को अपनी इस्लाह का मौका देता है और उस बस्ती के लोगों की हदायत के लिए पहले रसूल भेजता है और इनको समझने का वक्त मिलता है। फिर अगर वो इनकार करें और नाफरमानी करें तो फिर इस पर अजाब आता है। आयत नंबर 24 में वालदैन के लिए दुआ बताई गई है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बायानी सगीरा। और आयत नंबर 25 में, इस आयत में वालदैन के हकूक़ अदा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो हयात हैं तो इनके लिए खूब दुआ करें और इनकी खिदमत करें और अगर वो फ़ौत हो गए हैं तो सदका जारिया करें और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आयत नंबर 27 में उन लोगों को शैतान का भाई कहा जा रहा है जो लोग फजूल खर्ची करते हैं। इसी तरह आयत नंबर 30 में रिज़्क़ की तकसीम के मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि अल्लाह ही के हाथ में है रिज़्क़ की तकसीम। ये हमारे लिए इम्तिहान है कि किसी के पास ज़्यादा रिज़्क़ है और किसी के पास कम, लिहाजा मायूस ना हो। रात के बाद ही दिन है और अंधेरे के बाद ही रोशनी है। आयत नंबर 31 से 37 तक इन आयात में कुछ अहकामात दिए अल्लाह ताला ने, और वो अहकामात क्या हैं कि औलाद को कत्ल ना करो, यतीम के माल के पास बुरी नीयत से ना जाओ, वादा करो तो पूरा करो, सही तोलो, तोल में कमी ना करो, किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना लग जाओ जिससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं, और ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो यानी तुम तकब्बुर ना करो। आयत नंबर 43, इस आयत में अल्लाह ताला की शान बताई गई है कि पाक है अल्लाह की ज़ात, बुलंद व बाला तर है, बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है, इस शिर्क से पाक है जो लोग करते हैं। आयत नंबर 44 में बताया जा रहा है तस्बीह की अहमियत। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है, अल्लाह इनकी तस्बीह को जानता है। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अल्लाह की तस्बीह और ज़िक्र को मामूल बनाए और इबादत करे। आयत नंबर 64 में शैतान की चालें बताई जा रही हैं कि गुनाह करने से शैतान जल्द मुसल्लत होता है इंसान पर, दूसरों के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है, नफ्स पर काबू नहीं पाता इंसान, वसवसा डालता है शैतान, इंसान अना और तकब्बुर का शिकार होता है। माल और औलाद के मामले में गलत ज़रिया माश का इंतखाब भी शैतान की चाल है। औलाद की बुराइयों पर पर्दा डालना शिर्क में मुब्तला करता है। आयत नंबर 65 में है कि शैतान की चालों से हम किस तरह महफूज रह सकते हैं। ईमान को मजबूत रख कर शैतान की चालों से हम बच सकते हैं। इसी तरह सब्र और तकवा से शैतान की चालें नाकाम हो जाती हैं।
آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے 2 احکامات دیے ہیں، اور وہ کیا احکامات ہیں کہ نماز قائم کرو، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، کیونکہ اس وقت کی تلاوت دل میں اترتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آیت نمبر 80 میں ایک دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، داخل کر مجھ کو داخل کرنا سچائی کے ساتھ، اور نکال مجھ کو نکالنا سچائی کے ساتھ، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک قوت مددگار۔ آیت نمبر 82 میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے قرآن شفا ہے جو اصل میں ہدایت پانے کی طلب رکھتے ہیں، خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے ان کے دل کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اور جو صرف منہ سے ہی قرآن پڑھیں اور غور و فکر نہ کریں، نہ عمل کریں، تو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں، ان کے دل سخت ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 111 میں ہے کہ شرک کی تردید اس میں کی گئی ہے کہ اللہ ہی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اسی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور ہر اختیار اسی کا ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ سورۃ حدیث میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی فضیلت بیان کی گئی کہ پہلی 10 آیات کو پڑھنے والا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، اسی طرح جمعے کے دن پڑھنے سے دوسرے جمعے تک نور ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں دنیا کے سر و سامان کی حیثیت بتائی گئی کہ دنیا کا سر و سامان اصل میں زمین کی زینت ہے، اور پھر انسان کو اس زینت کی وجہ سے آسائش و امتحان میں ڈالا گیا تاکہ وہ جانے کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ اصل امتحان تو آخرت کا ہے، جو دنیا میں رہ کر اچھے عمل کرے تو آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 10 میں دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، دے ہم کو اپنے پاس سے رحمت، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی۔ آیت نمبر 39 میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو جو بھی ملے یا جس چیز سے دل خوش ہو تو ضرور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے، ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں، اس کی نعمتیں حفاظت میں آ جائیں گی۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ اس دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایسی زمین کی طرح ہے دنیا کی حقیقت جسے آسمان سے پانی تر و تازہ کرے، پھر وہ اجڑ جائے اور ہوائیں اس کی مٹی کو اڑا دیں۔ اسی طرح انسان کو مال عطا کیا، اس سے دنیا کی آسائش حاصل کی، اور وہ دنیا ہی میں کھو گیا، اور پھر موت نے آ کر سب کچھ ختم کر دیا، اور سب ایک ہی جھٹکے میں فنا ہو گیا۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، کچھ باقی نہ رہے گا سوائے نیک اعمال کے۔ جیسے زوردار ہوا ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 46 میں مال اور اولاد کو دنیا کی زینت کہا گیا، اور باقی صرف نیک اعمال ہی رہنے والے ہیں جو آخرت میں فائدہ دیں گے۔ اسی لیے ہر لمحہ اپنی آخرت پر نظر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 57 میں اس شخص کو ظالم کہا گیا ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ رکھے اور برے انجام کو بھول جائے اور منہ موڑ لے، ایسے شخص کو ظالم کہا گیا۔ آیت نمبر 60 میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے، اس میں ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ کبھی یہ نہ سوچیں کہ سب سیکھ لیا ہم نے، جب بھی یہ احساس ہو کہ کسی کے پاس علم ہے تو اس سے علم حاصل کرنے میں آر نہ سمجھو۔ آیت نمبر 69 میں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل ضروری ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے شاگرد کو استاد کی بات ماننی چاہیے۔ صبر اور اطاعت ضروری ہے شاگرد کے لیے، اور فرمانبردار ہونا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 70 میں خضر علیہ السلام نے تعلیم دینے کی کیا شرط عائد کی؟ انہوں نے کہا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود بتا دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ سکھانے والے کے پاس آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ بغیر ذہنی تنگی کے اپنا جو علم ہے دوسروں تک وہ پہنچائے۔
اب دیکھا جائے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے صبر کرنے کا کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے معذرت کی اور کہا کہ میرے ساتھ نرمی برتیں، یعنی سبق یہ ہے کہ شاگرد کا عاجز ہونا اور اپنی غلطی تسلیم کرنا اور نرمی سے برتنے کا کہنا ضروری ہے۔ دل اور نیت کا صاف ہونا، استاذ کو غیر شرعی کام کرنے سے روکنا اور سمجھ نہ آنے پر پوچھنا، یہ تمام سبق خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 95 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے اپنے علم کی بنا پر تکبر نہ کریں اور نہ دوسروں پر جھوٹے فتوے لگائیں، غیر شرعی بات نہ کریں، نہ کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی کسی کو حقیر جانیں۔ آیت نمبر 103 اور 104 میں آخرت میں ان لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا گیا کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو دنیا کی زندگی میں راہ راست سے ہٹے رہے، ان کے نیک اعمال نیت صاف نہ ہونے کی بنا پر ضائع ہو جائیں گے، اور سب غلط کرتے ہوئے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا جو غیر شرعی ہوں۔ آیت نمبر 107 میں بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو آخرت میں جنت الفردوس ملے گی، کوئی ان کو وہاں سے نہ نکال سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نے اپنا جزیہ کرنا ہے کہ کیا میں صرف اپنی دعاؤں میں دنیاوی چیزوں کو ہی تو نہیں مانگتی، یا مجھے آخرت کی بھی فکر ہے اور میں جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں۔ اور ہم نے اپنی عبادت پر غور کرنا ہے کہ میری عبادت اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے ہی مطابق ہے۔ اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا جب کسی کو ترقی مل رہی ہو یا کسی کو نعمت مل رہی ہو تو میرے اپنے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا میں اس کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتی ہوں۔ اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ایک شاگرد ہونے کے ناطے میرا کیا رد عمل ہوتا ہے، قرآن کی مجالس میں یا قرآن سیکھتے ہوئے، یا کیا ایک استاد ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔